ڈرامے کا آغاز ایک خوبصورت لیکن خاموش صبح سے ہوتا ہے۔ کیمرہ ایک پرانے گھر کی جانب بڑھتا ہے۔ ایک بزرگ خاتون قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی ہیں۔ کیمرہ آہستہ آہستہ اندر جاتا ہے، جہاں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی ایک کمرے میں ہوتی ہے جس کا نام آئین ہوتا ہے۔ آئین آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اپنے چہرے کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ سے سوال کر رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ سے کہتی ہے، کیا خواب صرف دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں یا یہ سچ بھی ہوتے ہیں؟ میری قسمت بھی کبھی تبدیل ہوگی، کبھی تو میری زندگی میں روشنی آئے گی، کبھی تو میں بھی ترقی کروں گی۔ وہ بہت زیادہ خوش اور پرجوش ہوتی ہے۔ فیروز خان جو اذان کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، ہبہ بخاری جو کردار ادا کر رہی ہوتی ہے، وہ آئین کے نام کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے۔ اذان کی انٹری بہت اچھے اور رومانٹک انداز میں ہوتی ہے۔ اذان کی بات کریں تو وہ ایک کالج میں لیکچر دے رہا ہوتا ہے۔ وہ کالج میں لیکچرر ہوتا ہے اور بچوں کو محنت اور محبت سے کالج میں پڑھاتا ہے۔ اس کے الفاظ بہت زیادہ گہرے اور فلسفیانہ ہوتے ہیں۔ اذان کی زندگی زمین اور آسمان کی کشمکش میں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ زمین پر آباد ہو کر آسمانوں سے بات کرتے ہیں اور کچھ لوگ زمین پر رہ کر بھی زمین کو بھول جاتے ہیں۔ اذان بہت ہی اچھا لڑکا ہوتا ہے اور وہ تمام لوگوں سے اچھا سلوک کرتا ہے، محبت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ لیکن اگر اس کی بات کریں تو وہ ایک اچھی فیملی سے بلونگ کرتا ہے اور بہت زیادہ امیر ہوتا ہے۔ اگر آئین کی بات کریں تو وہ ایک غریب کی بیٹی ہوتی ہے، بہت ہی غریب ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مما کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے۔ آئین ایک متوسط طبقے کی لڑکی جو ماں کے ساتھ رہتی ہے، اس کا باپ بچپن میں فوت ہو گیا تھا۔ وہ یتیم ہوتی ہے مگر بہت زیادہ ذہین اور خود اعتمادی میں کمی دیتی ہے۔ آئین کے کام کے بارے میں جو ایپیسوڈ 1 میں دکھایا جائے گا، آئین سلائی کڑھائی کا کام کر کے اپنی ماں کی خدمت کرتی ہے اور بہت زیادہ محنت کا کام کرتی ہے، اپنے گھر کا نظام چلا رہی ہوتی ہے، تمام مشکلات کو وہ بآسانی حل کر لیتی ہے۔ اس کا باپ بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا، اس لیے وہ یتیم ہوتی ہے اور بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی ماں ہوتی ہے وہ جو گھر میں ہوتی ہے، لیکن کام کرنے والی صرف ایک آئین ہی ہوتی ہے۔ اذان کالج میں پروفیسر ہوتا ہے جو لیکچر دیتا ہے۔ اذان ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں علاقے کی کئی لڑکیوں کو اسکالرشپ دینا چاہتا ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو لڑکیاں محنت کرتی ہیں، بہت زیادہ ذہین ہوتی ہیں، اسے کسی نہ کسی مقام کے اوپر پہنچایا جائے۔ وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں لڑکیوں کو اسکالرشپ دینے والا ہوں، جو ذہین اور محنتی لڑکیاں ہوں گی وہ حاصل کریں گی، پہلے انٹرویو لیا جائے گا۔ آئین بھی یہ خبر سنتی ہے تو وہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں درخواست دینے، آپ پلیز میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے۔ آئین بھی درخواست جمع کرا دیتی ہے اور وہ کچھ محنت کر کے اپنے قدموں پر چلنا سیکھ جائے گی۔ جب وہ پہلی بار انٹرویو کے لیے آتی ہے تو اذان کی نظر اس کے چہرے پر پڑتی ہے تو وہ بہت زیادہ رومانٹک ہو جاتا ہے۔ اس کی نظر جو ہوتی ہے وہ آئین کے اوپر آ کے رک جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے
اس نے کسی شہزادی کو دیکھ لیا ہو اور اپنا دل ہار بیٹھا ہو۔ کچھ عرصے کے بعد جو لڑکیوں نے درخواست جمع کرائی تھی ان تمام کو انٹرویو کے لیے کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ عین کو بھی کال آتی ہے کہ آپ کا کل انٹرویو ہے، آپ نے انٹرویو لازمی دینا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے، اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میرا کل انٹرویو ہے، میں جاؤں گی اور محنت کر کے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ اس کو ساری رات خوشی سے نیند نہیں آتی۔ صبح سویرے عین اٹھتی ہے، اچھی تیاری کرتی ہے اور وہ انٹرویو کے لیے روانہ ہو پڑتی ہے۔ جب وہ انٹرویو کے لیے پہنچ جاتی ہے تو بہت سی لڑکیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں، ایک ایک کر کے تمام لڑکیاں انٹرویو دیتی ہیں، لیکن آخر کار عین کی بھی باری آ جاتی ہے انٹرویو کے لیے۔ وہ کمرے میں جاتی ہے، کہتی ہے میں آئی کم ان سر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ ادھر اذان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آ جاؤ۔ جب اذان کی نظر اس کے چہرے کے اوپر پڑتی ہے تو اس کی نظر رک جاتی ہے، وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اسے دیکھ کر۔ اذلان کی آنکھیں محبت کا اظہار کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ سخت لہجے میں بات کرتا ہے۔ اذلان سخت لہجے میں کہتا ہے عین سے، اگر خواب دیکھنے ہیں تو ان کے لیے حوصلہ بھی رکھو، یہاں کوئی تمہاری مدد لینے نہیں آیا ہے۔ ادھر عین خاموشی سے جواب دیتی ہے، مگر اس کی آنکھوں کی چمک بہت ہوتی ہے۔ اذلان کا ماضی جس سے وہ فرار ہونا چاہتا تھا، بچنا چاہتا تھا، وہ فلیش بیک میں دکھایا گیا ہے کہ وہ ایک ناکام محبت کا شکار ہے۔ پہلے بھی اذلان ایک لڑکی سے محبت کرتا تھا۔ اس لڑکی نے اذلان کو دھوکہ دیا، جس کی وجہ سے وہ محبت کے نام سے بھی نفرت کرتا ہے اور وہ کسی لڑکی سے محبت نہیں کرتا۔ اسے تقریباً پچھلا جو صدمہ لگا تھا اسے گزرنے کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے عین کو دیکھ کر۔ اذلان کے دل میں پھر وہی محبت جاگ اٹھتی ہے۔ اب وہ جذبات سے دور ہو کر ایک سنجیدہ انسان بن چکا تھا، وہ اس کے اندر کسی قسم کی محبت کچھ بھی نہیں تھی۔ عین اپنے محنت اور رتبے کی وجہ سے اسکالرشپ حاصل کر لیتی ہے، پھر وہ کالج آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر اذلان بھی کالج میں لیکچرر ہوتا ہے۔ وہ اذلان عین کو مختلف نظروں سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ عین کی سادگی، محنت اور کردار اذلان کو پسند آنے لگ جاتے ہیں۔ وہ ہر وقت اسے دیکھنا چاہتا ہے، کبھی کسی سے پوچھتا ہے کہ عین کہاں ہے، کبھی کسی شخص سے پوچھتا ہے۔ عین کی سادگی اور محنت اسے پسند آنے لگ جاتی ہے۔ اذلان کا ایک قریبی دوست ہوتا ہے جس کا نام ریحان ہوتا ہے۔ ریحان جب عین کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں محبت جاگ اٹھتی ہے اور وہ اسے پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ اسے اپنے پیار اور محبت کے بارے میں بتاتا ہے، کہتا ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ عین اس بات سے غصہ ہو جاتی ہے۔ وہ عین سے بات کرنے کی کوشش جب کرتا ہے مگر ناکام ہو جاتا ہے۔ عین اسے غصے سے کہتی ہے کہ آپ کالج میں پڑھائی کرنے آئے ہو، اپنی پڑھائی پر توجہ دو، مجھے آپ سے کوئی بھی
کسی بھی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور دوبارہ میرے اوپر نظر رکھی تو میں آپ کی شکایت کر دوں گی۔ آئین اسے صاف الفاظ میں انکار کر دیتی ہے لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتا۔ اگلے دن پھر وہی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ 2-3 دن اسے تنگ کرتا ہے بہت زیادہ۔ پھر آئین اسے تمام لوگوں کے سامنے بہت ہی غصے بھرے لہجے سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ پہاڑ میں جاؤ، مجھے آپ سے کسی بھی قسم کی امید یا محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ ریحان جب یہ اس انکار کو سنتا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ تمام لوگ، لڑکیاں اور لڑکے اس کا یہ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی تو ویڈیو بھی بنا رہا ہوتا ہے، جب آئین ریحان کو تھپڑ لگاتی ہے اور بہت ہی غصے میں دھمکی دیتی ہے۔ اس سے ریحان بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے بدلہ لوں گا، کسی بھی طرح میں آپ کو جینے نہیں دوں گا۔ ادھر اذلان کو خود پر غصہ آنے لگ جاتا ہے کہ میں کس قسم کے محبت میں دوبارہ مبتلا ہو رہا ہوں۔ پہلے بھی مجھے بہت زیادہ دھوکہ مل چکا ہے، ابھی ایک صدمہ ختم بھی نہیں ہوا لیکن پھر میرا دل کہاں چلا جا رہا ہے۔ وہ اسی انداز میں بار بار سوچ رہا ہوتا ہے کہ آخر میں کیا کروں، اپنے دل کے اوپر کیسے کنٹرول کروں۔ ایک رات اذلان اپنے گھر میں اکیلا گھر کے صحن میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ادھر ایک شخص آتا ہے، اسے چائے دیتا ہے لیکن وہ چائے پینے سے انکار کر دیتا ہے اور چائے کو ایک میز کے اوپر رکھ دیتا ہے۔ وہ پھر آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے، اپنے آپ سے کہتا ہے میں زمین اور وہ آسمان ہم ایک نہیں ہو سکتے، مگر دل کی ضد کیسے روکی جائے، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اذلان اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کروں میں؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کروں اور آئین کو یہ بتاؤں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اسے یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہیں دوسری مرتبہ اسے دھوکہ نہ ملے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ آئین کی بات کریں، آئین اپنی ماں کے ساتھ ایک جذباتی لمحے میں کہتی ہے، آئین امی اگر کوئی تیرے راستے میں روشنی لائے تو میں کیا کروں؟ اس کی ماں کہتی ہے، اگر آپ کے راستے میں کوئی روشنی لائے تو آپ اسے پہلی بات ہے اچھے طریقے سے پیش آؤ، اگر وہ آپ کو عزت دینا چاہے تو آپ بالکل اس کے ساتھ رہ سکتی ہو اور اس کے روشنی کو حاصل کر سکتی ہو۔ ادھر ریحان کی بات کریں تو ریحان اذلان کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کبھی کوئی بات کہتا ہے، کبھی کوئی بات کہتا ہے۔ اس کے دماغ میں ایک ترکیب سوجھتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ آئین کے اوپر ایک حملہ کرواتا ہے۔ کچھ اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ آئین کے اوپر حملہ کرو۔ وہ بہت زیادہ دھمکاتا اور غصیلے آواز میں کہتا ہے کہ میں آپ کی یہ جو عزت شہرت ہے اسے ختم کر کے رہوں گا۔ ادھر وہ اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ آپ کسی طرح سے آئین کے اوپر حملہ کرو اور اسے ختم کر دو، لیکن آئین کسی بھی طریقے سے بال بچ جاتی ہے۔ ریحان اپنے دوست سے کہتا ہے کہ میں آئین کی
کسی بھی طریقے سے اس کی غلط ویڈیو بنا کر میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اسے بہت زیادہ بدنام کر سکوں۔ ریحان اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اسے عزت چاہیے نا، میں اسے ایسی عزت دوں گا کہ وہ اپنا منہ چھپاتی پھرے گی۔ آئین اپنے گھر میں ہوتی ہے، وہ کھانا کھا رہی ہوتی ہے۔ اسے اچانک سے اپنی سہیلی کی کال آتی ہے کہ میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ کہاں ہو، آپ آ جاؤ، میں نے شاپنگ کرنی ہے اور ساتھ میں کھانا بھی کھائیں گے۔ آئین جواب دیتی ہے کہ میں آ رہی ہوں، آپ 2 منٹ میرا انتظار کریں۔ آئین گھر میں اکیلی ہوتی ہے، وہ گھر سے باہر جاتی ہے اور اسے کوئی چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، کوئی مجھ پہ نظر رکھ رہا ہے۔ ایک شخص اپنی جیب سے موبائل فون نکالتا ہے، وہ آئین کی ویڈیو بنانے لگ جاتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ آئین اپنی عزت بچا پائے گی کہ نہیں، اذلان اپنی محبت کا اظہار کرے گا، کیا اذلان سچ جان پائے گا ویڈیو کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ میں زمیں تو آسمان مکمل ڈرامہ کی اپڈیٹ ہم آپ کو دیں گے۔ اس ڈرامہ اپ کمنگ تو اگست میں ہوگا، لیکن مکمل سٹوری ہم آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔